السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن میں اترا ہوا یہ پہلا کلام الہی بتاتا ہے کہ کسی حقیقی عمل کا آغاز کیا ہے۔ یہ آغاز علم ہے، یعنی انسان کو بشعور بنانا، اس کے اندر ذہنی تبدیلی لا کر فکری انقلاب پیدا کرنا۔ یہی انسانوں کے درمیان کسی حقیقی تحریک کا آغاز ہے۔ اس دنیا میں وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو شعور کی بیداری سے اپنے کام کا آغاز کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا پیغام دیا جو ابدی اہمیت کا حامل تھا، جو حال سے لے کر مستقبل تک انسان کے کام آنے والا تھا۔ لیکن آج موجودہ دور کے اندر لوگ علم سے غافل ہیں، لوگ علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لوگ علم سے دور ہیں، جبکہ علم طاقت ہے۔ علم اس دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار ہے، ایک فرد کے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے بھی۔ علم کا آغاز دماغ سے ہوتا ہے، مگر وہ پوری خارجی دنیا کو مسخر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ علم سے آدمی کی تکمیل ہے۔ علم کے بغیر ایک انسان ادھورا انسان ہے، اور علم کے بعد وہ مکمل بن جاتا ہے۔ علم سے خالی انسان صرف اپنی ذات کو جانتا ہے۔ علم کے حصول کے بعد آدمی پوری کائنات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ علم انسان کے ذہنی سطح کو بلند کرتا ہے۔ علم انسان کے اندر ایک تخلیقی فکر پیدا کرتا ہے۔ علم انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ معرفت حق کے اعلیٰ درجے تک پہنچے۔ علم کسی ناقص انسان کو ایک کامل انسان بنا دیتا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جو قرآن حدیث کی صورت میں مرتب ہو کر ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو انسان اپنی تلاش اور محنت سے بناتا ہے۔ پہلا علم آدمی کو خدا کی پہچان کراتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد جب آدمی آخرت کی مستقبل دنیا میں پہنچے گا تو وہاں اس کو کس قسم کے معاملات سے سابقہ پیش آئے گا، اور ان معاملات کے اعتبار سے اس کو موجودہ زندگی میں کس قسم کی تیاری کرنا ہے۔ اور دوسرا علم یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جو ہمارے مادی اور معاشی مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے، اور مسلمان کو یہ دونوں علم سیکھنا ہے۔ اس کو علم دین بھی جاننا چاہیے اور علم دنیا بھی، البتہ دونوں کا جو درجہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اور دوسرے علوم کا سیکھنا مسلمان کی دنیاوی ضرورت ہے۔ قرآن حدیث کی باتوں کو جانے بغیر کوئی شخص صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ اس سے باخبر نہیں ہو سکتا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اس موجودہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ مگر دنیاوی علوم کا معاملہ اس سے مختلف ہے، وہ دنیا میں پیش آنے والے مادی معاملات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ دنیاوی علوم کا سیکھنا مسلمان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ غیر مسلم کے لیے۔ البتہ مسلمان مقصد اور ضرورت میں فرق کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے میں اس کا جذبہ دوسرا ہوتا ہے، اور دوسرے دنیاوی علوم حاصل کرنے میں دوسرا۔